ایک واقعہ ہے علم کی فضیلت کے بارے میں۔ اہل بصرہ کے لوگوں کے درمیان بحث مباحثہ شروع ہوا تھا۔ بحث مباحثہ، کچھ لوگ کہہ رہے تھے علم افضل ہے، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ مال افضل ہے۔ مال بہت بڑی دولت ہے، اللہ ہمیں مال کی شر سے حفاظت فرمائے۔ مال تو بہتر بھی ہے، لیکن مال سارے فساد گناہوں کی جڑ بھی ہے۔ اگر مال حضور کے طریقے پر کمایا اور حضور کے بتائے ہوئے طریقے پر خرچ کیا، یہ مال نعمت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ کی رضا کا سبب بن جاتا ہے۔ لیکن اگر مال میں حضور کا طریقہ چھوڑ دیا، اپنی نفسی خواہشات پہ کمایا اور نفسی خواہشات پہ لگا لیا، تو میرے بھائی اور دوستو پھر ان میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے، غرور پیدا ہو جاتا ہے، حسد پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر یہ ساری گناہوں کا جڑ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اہل بصرہ کے درمیان یہ بحث مباحثہ چل رہا تھا۔ کچھ کہتے تھے یار علم بہت بڑی دولت ہے، اس کا ثانی نہیں ہے دنیا میں، اور کچھ کہتے ہیں نہیں، علم کیا ہے، دولت بہت بڑی چیز ہے، دولت بہت بڑی نعمت ہے۔ دولت سے آپ یہ کرے گا، مدرسہ بنائے گا، مسجد بنائے گا، غریبوں کی مدد کرے گا، راستہ، یہ شیطان تو بہت سارے چالوں سے انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ کہتے ہیں کسی کو کھانا کھلائے گا، کسی کو پیسے دے گا، کسی کو گھر بنائے گا، بہت سارے خیر کے کام آپ کریں گے۔ علم سے آپ کیا کریں گے؟ علم میں تو آپ بیٹھے ہوں گے مسجد میں، آپ کو کوئی زیادہ سے زیادہ کیا دے گا، 5,000 روپے تنخواہ دے گا، جو یہ علم کی توہین ہے۔ لیکن ہمارے مسلمانوں میں یہ بات بھی نہیں ہے کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں۔ اتنی افضل ترین لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیا، ہم اس کو کیا دے رہے، ہمیں یہ سمجھ نہیں۔ ہم ان کو کتنی تنخواہ پہ رکھ رہے ہیں، اور اللہ کی شان دیکھو، عالم کبھی کسی کا محتاج نہیں۔ عالم کی ذات، اللہ کے ذات پہ، عالم کے یقین اللہ کی ذات پہ۔ الحمدللہ ہمارے بہت سارے علماء بہت اچھی زندگی گزاری۔ آپ نے دنیا میں کسی جگہ بھی آپ نے ابھی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ابھی تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی عالم دین نے خودکشی کیا ہے، کسی حافظ قرآن نے خودکشی کیا ہے۔ نہیں میرے بھائی اور دوستو، کسی نہ کوئی عالم بھوکا مر گیا ہے، نہ حافظ قرآن بھوکا مر گیا۔ اللہ نے وعدہ لیا ہے اس کا، یہ تو اللہ کے ہاں دنیا کوئی چیز نہیں ہے۔ دنیا تو دے گا بقدر ضرورت، اللہ پاک دیتا ہے، آزمائش ابتلا ہوتا ہے۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، ہم ساری امت اسی گناہ میں برابر کے شریک ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کی قدر نہیں جانی، ہم نے ان کی قدردانی نہیں کی، ہم ان کو بہت کم نظر سے دیکھتے ہیں، اور یہ ہماری تباہی کا اسباب ہے۔ اسی وجہ سے آج ہم دنیا میں پریشان ہیں، پوری دنیا پریشان ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کسی مسجد امام نے ہڑتال کیا ہوگا؟ کسی حافظ قرآن نے ہڑتال کیا ہوگا؟ کہیں گے آج ہم جماعت نہیں دیں گے، جماعت نہیں پڑھائیں گے، ہم تراویح نہیں پڑھائیں گے اس لیے کہ ہماری تنخواہ بڑھا دو۔ نہیں میرے بھائی اور دوستو، یہ بات نہیں۔ دنیا میں آپ دیکھ رہے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھ رہے اور ہڑتالیں کر رہی ہیں، جلوس سے نکال رہے ہیں، ہنگامے کر رہی ہے۔ اس لیے کہ ہماری تنخواہ بڑھا۔ 3 لاکھ ہوتا ہے، 5 لاکھ کا مطالبہ کرتے ہیں، 5 لاکھ ہوتا ہے، 6 لاکھ کا مطالبہ کرتے ہیں، اور کہتے گزارا نہیں ہوتا، کہتے گزارا نہیں ہوتا۔ اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، اللہ نے ہمیں ایسا دین دیا ہے جو اللہ کے ساتھ جڑ گیا اس کے سارے مسائل حل ہو گئے۔ جتنا ہم اللہ سے دور ہوں گے اتنا پریشانیوں میں پس جائیں گے، اتنا دلدل میں پس جائیں گے۔ اور یہ دنیا تو دلدل ہے، یہ دنیا تو دلدل ہے، اس میں تو جو گیا وہ گیا، جو گر گیا وہ گر گیا میرا بھائی۔
اس لیے میرے بھائی اور دوستوں، اللہ کی طرف توجہ کرو، دھیان کرو، اللہ سے مانگو کہ اللہ ہمیں علم کی سعادت نصیب فرمائے، ہمیں علم کی برکات نصیب فرمائے، ہمیں علم کی برکتیں عطا فرمائے۔ تو فرماتے ہیں کہ اہل بصرہ باس مباحثہ کر رہے تھے، باس مباحثہ کر رہے تھے، تو اختلاف کا حل نہیں نکلا، تو اس نے کہا کہ ایک بندہ کو بیچ دیتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس، اس سے پوچھتے ہیں، وہ جو فیصلہ کرے گا ہم سب مان لیں۔ عبداللہ ابن عباس کے پاس بندہ بیچ دیا، جب وہ گیا تو عبداللہ ابن عباس نے اسے کہا کہ ان کو بتاؤ کہ علم افضل ہے، مال افضل نہیں ہے، علم افضل ہے، اس لیے کہ یہ پیغمبروں کا وارث ہے، وراثت ہے۔ وہ بندے نے پوچھا کہ حضرت آپ نے تو کہا کہ علم افضل ہے، لیکن اگر وہ لوگ مجھ سے کوئی دلیل پوچھے تو میں کیا بتاؤں؟ مجھے کچھ تو بتا دے کہ کس وجہ سے افضل ہے، ہمیں اتنا تو بتا دے کہ اگر وہ لوگ مجھ سے پوچھ لے تو میں کیا کہوں گا؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان کو بتا دو کہ علم اس لیے افضل ہے کہ علم یہ انبیاء کی وراثت ہے، یہ انبیاء کی میراث ہے، اور مال کس کی میراث ہے؟ انبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، ان کا تو تعلق نہیں ہے دنیا سے، تو یہ کس کی میراث ہوگی؟ فرماتے مال میراث ہے فرعونیوں کا، فرعونیوں کا میراث ہے، تو فرعون بہتر ہوگا یا انبیاء بہتر؟ پتہ لگا کہ علم بہتر ہے۔ ایک وجہ، 7 وجوہات سے اس نے بتایا کہ علم افضل۔ دوسری وجہ بتایا، آپ ان کو یہ بتائے کہ علم تیری حفاظت کرے گا، علم تیری حفاظت کرے گا، اور مال کی تجھے حفاظت کرنی پڑے گی، مال کی حفاظت تجھے کرنی پڑے گی، اور علم جو ہے وہ تیری حفاظت کرے گا۔ تیسری بات اس نے فرمایا کہ علم کی دولت اللہ پاک علم کی دولت اپنے محبوب بندوں کو عطا فرماتا ہے، علم کی دولت اپنے محبوب بندوں کو عطا فرماتا ہے، اور مال کی دولت محبوبوں کو بھی دیتا ہے، غیر محبوبوں کو بھی دیتا ہے، بلکہ غیر محبوبوں کو بہت زیادہ دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے ہاں تو دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لو کانت الدنیا عند اللہ تعدل جناح بعوضہ لما سقى منها کافرا شربا، پوری دنیا کی قدر اللہ کے ہاں مچھر کے پر کی برابر نہیں ہے، تو کیا قدر ہوگی اللہ کے ہاں؟ دنیا کی کوئی قدر نہیں ہے، دنیا اللہ کے ہاں کوئی قدر والا چیز نہیں، تو اس لیے ہر بندے کو دیتا ہے، کافر کو زیادہ دے دیا۔ قرآن میں کہتے ہیں اگر مجھے ڈر نہ ہوتا تو میں کافروں کے دروازے کو بھی سونے کی بنا دے، ان کے چھتوں کی بھی سونے کی بنا دے، ان کے جو چارپائیوں پہ لیٹتے وہ بھی سونے چاندی کے ہو جاتے۔ اس لیے میرے بھائی دوستو، یہ تیسری وجہ بتائی، اور پھر فرمایا کہ چوتھی وجہ ان کو یہ بتاؤ کہ علم خرچ سے بڑھ جاتا ہے، کم نہیں ہوتا، علم جتنا سکھائیں گے اتنا زیادہ ہوگا، اور دماغ میں آئے گا، اور نکات دل میں اللہ پاک ڈالے گا، اور مال تو خرچ سے کم ہوتا ہے، مال خرچ سے کم ہو جاتا ہے، مال زیادہ نہیں ہوتا۔ آپ کے پاس 10,000 ہے، آپ نے 2,000 لگا لیا، تو 2,000 لگا لیا تو بچی کیا 8 بچ گئے، ایسا تو نہیں ہے کہ یہ 12,000 ہو جاتا ہے، اور علم خرچ ہونے سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ چوتھی وجہ ان کو بتائی۔ پھر فرمایا کہ 5ویں وجہ ان کو یہ بتاؤ کہ علم والا مرتا نہیں ہے، وہ ہمیشہ زندہ ہو جاتا ہے، اور مالدار مر جاتا ہے، ان کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے، عالم ختم نہیں ہوتا،
عالم فوت ہو جاتا ہے لیکن ان کی یاد رہا ہو جاتا ہے، تا قیامت وہ زندہ ہوتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں ساتویں وجہ، صاحب مال سے آپ ایک درہم مانگے گا، قیامت کے دن صاحب مال سے ایک ایک درہم دینار کے بارے میں اللہ پاک پوچھے گا، کہاں سے کمایا ہے، کہاں سے، جائز ناجائز سے، کس طریقے سے کمایا۔ یہ بات نہیں ہے کہ آج تو لوگ کہتے کماؤ کماؤ، یہ کمانے کا بات نہیں ہے، بات یہ ہے کماؤ اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق۔ قیامت کے دن مالدار سے پوچھا جائے گا کہاں سے کمائی ہے درہم، یہ دینار کہاں سے کمایا ہے اور پھر کہاں پر لگایا ہے۔ اور صاحب علم کو کیا ہوگا، صاحب علم کو ایک ایک حدیث پر جنت میں درجے ملیں گے، ایک ایک حدیث پر، ایک ایک آیت پر جنت میں درجے ملیں گے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے ساتواں درجہ کہ صاحب علم سے وہ ایک ایک حدیث اور ایک ایک آیات پہ ان کو درجات ملیں گے جنت میں، اور مالدار سے ایک ایک درہم اور ایک ایک دینار کے بارے میں سوال ہوگا، حلال سے کمایا، حرام سے کمایا، حسب دھوکہ فراڈ سے کمایا، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے کمایا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک طالب العلم جب اپنے استاذ کے پاس چلتا ہے، جب اپنے استاذ کے پاس چلتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے ہر ہر قدم پر 1 سال قبول شدہ عبادت کے اجر عطا فرماتا ہے، 1 سال قبول شدہ عبادت کا اجر عطا فرماتا ہے، اور اس کے بدلے جنت میں اس کے لیے ہر ہر قدم کے بدلے ایک شہر آباد ہوگا، اور زمین کے جس حصے پہ یہ چل رہا ہے وہی حصہ ان کے لیے استغفار کرے گا، وہی حصہ ان کے لیے جہاں پہ ان کے قدم چلتا ہے لیتا ہے، وہی حصہ ان کے لیے استغفار کرے گا۔ اللہ ہمیں اور پوری امت کے نوجوانوں، بوڑھوں، سب کو علم کی قدردانی اور علم کے حصول میں مرتے دم تک ہمیں لگاتے ہیں، اور مرتے دم تک ہمیں طالب العلم کی زندگی اور طالب العلم والا صفت نصیب فرمائے۔ اللہ ہم کو اور ساری امت کو علم کے اہمیت، علم کی فضائل اور علم سیکھنے کی ہمت توفیق